السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے عزیز طلبہ، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری صحت و عافیت کو قائم دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے طلبہ، تفسیر البیضاوی کا مقدمہ پڑھ رہے تھے ہم۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ چند باتیں ہمارے سامنے رکھی ہے، آپ لوگ وہ باتیں ذہن نشین کرنے کا ہے، جملہ حل کر کے معنی سمجھنے کا بھی ہے۔ اللہ تعالی توفیق دے۔ ابھی ہم اللہ تعالی کا فضل و کرم سے سورۃ الفاتحہ ام الکتاب نام پر مشہور ہے۔ قرآن کا اصل ام الکتاب، قرآن میں جو کچھ چرچا ہو رہا ہے وہ سب کا ایک نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق بہت ساری خصائص، فضائل، یہ سب آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ بہت سارے فضائل آپ لوگ پہلے بھی سنے ہوں گے، نماز میں ہر دن ہم وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق بہت ساری خصائص انشاءاللہ یہ تفسیر البیضاوی کی روشنی میں ہے۔ تفسیر البیضاوی کی روشنی میں ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا چرچا ہے اسماء سورۃ الفاتحہ و وجہ التسمیۃ بہا۔ سورۃ الفاتحہ کا کیا کیا نام ہے اور کیوں وہ نام اس کو رکھا گیا، یہی ہے ہمارا پہلا چرچا۔ ایک بار پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب وہ نام سنتے ہی ہمیں معلوم ہوگا سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی سورت ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب نام رکھا گیا ہے۔ تو باقی دیکھتے ہیں۔ وَتُسَمَّى أُمَّ الْقُرْآنِ، وَتُسَمَّى أُمَّ الْقُرْآنِ۔ ام القرآن بھی قرآن کا اصل، ام یہ بھی معنی ہے فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کو یہ بھی نام ہے لِأَنَّهَا مَفْتَحُهُ وَمَبْدَأُهُ، کیونکہ قرآن کا ابتدا ہے، شروع ہے یہ سورۃ الفاتحہ، لہذا یہ سورہ گویا کہ قرآن کا اصل ہے۔ اصل فَكَأَنَّهَا أَصْلُهُ وَمَنْشَأُهُ، وَمَنْشَأُهُ، منشأ کا اصل معنی جائے پیدائش ہے، پیدائش کی جگہ، اصل ہے مراد۔ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى أَسَاسًا، یہ سورۃ الفاتحہ قرآن کا اصل ہے نا، اس لیے تسمى اساساً، سورۃ الفاتحہ کو اساس بھی نام ہے۔ او لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى،
والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده او لأنها تشتمل. ادھر ام القرآن سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بولنے کا ایک سبب بیان کیے ہم، کیا ہے؟ لأنها مفتحه ومبدأه، اور ایک سبب ہے لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانہ وتعالی. یا ام القرآن کا نام اس لیے رکھا گیا لأنها تشتمل على ما فيه، وہ سورۃ الفاتحہ میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کو وہ شامل کر رہا ہے. کیا ہے وہ؟ من الثناء علی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالی کا ثناء، حمد و ثناء، اللہ تعالی کی تعریف. والتعبد بامرہ ونہیہ، اللہ تعالی کا حکم ماننا، اللہ تعالی کا جو نہیں ہے اس سے باز رہنا، وہ سب ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر. وَبَيَانِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ کا دھمکی، وہ سب کا بیان بھی ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر. تو ادھر تشتمل علی ما فیہ من الثناء علی اللہ سبحانہ وتعالی بولو تو کیا ہے سورۃ الفاتحہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب ہے نا. وہ سب میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حمد ہے، ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے. اور التعبد بامرہ ونہیہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں سب کچھ ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالی کی عبادت کرنا، اللہ تعالی سے مدد مانگنا، وہ سب کچھ ہے. وہ دونوں باتوں میں اللہ تعالی کا امر اور نہیں کا ماننا چھپا ہوا ہے. اور اللہ تعالی کا وعدہ اور وعید، دھمکی کہاں ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم وعد ہے، غیر المغضوب علیہم اس کے اندر وعید ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور او علی جملۃ معانیہ من الحکم النظریہ والاحکام العملیہ. اور سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن نام رکھا جانے کا اور ایک سبب ہے. ادھر دو سبب پڑھے ہم، ایک تو لأنہا مفتح، اور ایک ہے لأنہا تشتمل علی ما فیہ من الثناء والامر والنہی والوعد والوعید، اور ایک ہے لأنہا تشتمل علی ما فیہ من الثناء، اور ایک کیا ہے؟ لأنہا تشتمل علی جملۃ معانیہ. علی جملۃ معانیہ بولو تو کیا ہے؟ قرآن کے اندر جو معانی کا بیان ہے وہ سب کچھ پر شامل ہے یہ سورۃ الفاتحہ. کیا ہے وہ معانی سے مراد؟ من الحکم النظریہ. الحکم النظریہ سے مراد کیا ہوا؟ نظر سے مراد یہی ہے عقیدہ ہے، نظر سے مراد عقیدہ ہے، اعتقادی علوم کا معنی ہوگا. الحکم النظریہ بولو تو نظر تو عقیدہ کا معنی دے رہا ہے، اور حکم بولو تو معرفہ. تو کیا معنی ہوا؟ اعتقادی علوم، اعتقادی علوم. اور الاحکام العملیہ بولو تو عملی احکام، عملی احکام، عمل ہے مراد. تو یہ اس میں کیا ہوا؟ یہ سورۃ الفاتحہ میں اجمالی طور پر قرآن کے مقاصد کو، یعنی اعتقادی علوم اور عملی احکام، جس کا خلاصہ ہے
یہ سورۃ الفاتحہ. تو سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ میں قرآن کے مقاصد، قرآن کے معانی سے مراد کیا ہے، قرآن کے مقاصد کا بیان ہوا ہے. وہ ادھر مصنف کیا بیان کیے، من الحکم النظریہ یعنی اعتقادی علوم، والاحکام العملیہ عملی احکام، جس کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ. الحکم النظریہ سے کیا مراد ہے، العلم بالامور التي يقصد منها مجرد العلم، یقصد منها مجرد العلم، عقیدہ سے متعلق ہے نا، الہیات، اعتقادیات، یہ سب ہے الحکم النظریہ سے مراد اعتقادی علوم. اور العملیہ بولو تو کیا ہے، ہی العلم بالامور التي يقصد منها العمل، عبادات جیسے وہ اعمال ہے، وہ اعمال ہے. والاحکام العملیہ سے مراد، والاحکام العملیہ سے مراد. اور الاحکام العملیہ کا تھوڑا بیان بھی ہے باقی، کیا ہے وہ، ہی سلوک الطریق المستقیم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الاشقیاء. الاحکام العملیہ سے کیا کام ہو رہا ہے، ہی سلوک الطریق المستقیم، الاحکام عملیہ سے کیا ہو رہا ہے، وہ سیدھی راہ پر چلنا، سیدھی راہ پر چلنا میسر ہو رہا ہے. والاطلاع علی مراتب السعداء ومنازل الاشقیاء، کامیاب لوگوں کے مرتبہ جاننا، ومنازل الاشقیاء، ہر جانے والوں کا وہ ٹھکانہ، ہر جانے والوں کا ٹھکانہ، منزل کا جاننا، یہ سب میسر ہو رہا ہے یہ احکام عملیہ سے. سورۃ الفاتحہ میں سلوک الطریق المستقیم، تو سلوک الطریق المستقیم تو ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم. اور وہ منازل الاشقیاء کیسے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. منازل الاشقیاء و مراتب السعداء اور صراط المستقیم کا داخل ہونا، یہ سب میسر کرنے والا احکام عملیہ اور الحکم النظریہ اعتقادی علوم جیسے قرآن کے ہر مقاصد کا ایک خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ. اس لیے اس کو ام القرآن نام رکھا گیا ہے. تو اب تک کیا پڑھے ہم، ام القرآن کیوں نام رکھا گیا، ایک تو لأنہا مفتحہ و مبدؤہ، لأنہا تشتمل على ما فیہ من الثناء، اور وعد وعید یہ سب شامل ہے اس لیے. اور ایک ہم پڑھے اور یہ بھی شامل ہے کیا، وعلی جملۃ معانیہ من الحکم النظریہ والاحکام العملیہ. وسورۃ الکنز والوافیۃ والکافیۃ لذالک، جو اسباب ہے نا جو اب تک ہم بتا رہے تھے، ام القرآن نام رکھا جانے کا جو اسباب ہے، وہی اسباب کی وجہ سے یہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الکنز بھی نام ہے، سورۃ الوافیہ بھی نام ہے، سورۃ الکافیہ بھی نام ہے. اور بسورۃ الحمد والشکر والدعاء وتعلیم المسألة لاشتمالها علیہا، اور سورۃ الحمد بھی نام ہے، سورۃ الشکر بھی نام ہے، سورۃ الدعاء بھی نام ہے، اور سورۃ تعلیم المسألہ وہ بھی نام ہے. یہ نام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورہ ان چیزوں پر مشتمل ہے، اس میں حمد ہے، شکر ہے، دعا ہے، تعلیم المسئلہ بھی ہے. اور والصلاۃ، سورۃ الصلاۃ بھی اس کا نام ہے، الصلاۃ بھی اس کا نام ہے، لوجوب قراءتها واستحبابها فیہا، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ نماز میں اس سورہ کا پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے. واجب تو شافعی مذہب کی طرف اشارہ ہے، استحبابها فیہا تو نماز میں حنفی، کما عند الحنفیہ فی الصلاۃ، صلاۃ میں کبھی مسنون بھی ہے وہ.
اور بھی نام ہے والشافیہ والشفا، سورۃ الشافیہ، سورۃ الشفا بھی نام ہے، لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا ہے وہ؟ ہی شفاء من کل داء، ہی شفاء، ہی شفاء من کل داء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی ام القرآن وہی شفاء من کل داء۔ والسبع المثانی، سورت والسبع المثانی، سبع المثانی بھی نام ہے لأنہا سبع آیات بالاتفاق، اس میں اتفاقاً وہ 7 آیات ہے، الا ان منہم من عدت تسمیت آیتا دون انعمت علیہم، انعمت علیہم، انعمت علیہم ہے نا، اس کو الگ کر کے ایک آیت نہیں ماننے والے، کیا ماننے والے تب؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ پورا ملا کے ایک آیت ماننے والے تسمیت کو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، اس کو بھی آیت ہو کر گنے ہیں، اور جو بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ میں نہیں گن رہے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم ہے نا، اس کو ایک آیت مانتے ہیں وہ لوگ، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیسے بھی ہو کیا ہوگا؟ بسم اللہ چھوڑنے والے بھی، چھوڑنے والوں کے ساتھ بھی سورۃ الفاتحہ کی آیات کیا ہے؟ 7 ہے، کیوں؟ صراط الذین انعمت علیہم وہ ایک آیت ہو کر مانتے ہیں، اور یہ جوڑ کر صراط الذین سے لے کر لاسٹ تک ایک آیت ماننے والے بسم اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ ایک آیت مانتے ہیں، تب بھی سورۃ الفاتحہ 7 آیات ہے۔ وَتُثَنَّى فِي الصَّلَاةِ، ادھر السبع المثانی ہے نا نام سورۃ الفاتحہ کا، سبع ملنے کا سبب کیا ہے؟ لأنہا سبع آیات، اور مثانی ہے نا، مثنا کا جمع ہے مثانی، اس کا معنی کیا ہے؟ مثنا بولو تو وہ تثنیہ لفظ سے تکریر ہے، اس کا نام تکریر ہے، اس کا معنی تو تکرر کا معنی ہے مثانی، تو یہ مثانی کیوں نام رکھا گیا؟ وَتُثَنَّى فِي الصَّلَاةِ، کیونکہ وہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، نہیں تو اس کا تکرار ہوا ہے کیا چیز میں؟ انزال، نازل فرمانے میں، اب الانزالی، اب الانزالی، سورۃ الفاتحہ نازل ہونے میں تکرار ہوا ہے، انصحا، اگر یہ روایت صحیح ہے تو کیا ہے وہ؟ انہا نزلت بمکہ، مکہ میں سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، حین فرضت الصلاۃ، جب یہ نماز فرض ہو گئی تھی تب ایک بار نازل ہوئی ہے، وبالمدینہ، مدینہ میں بھی وہ نازل ہوئی ہے، حین حولت القبلۃ، قبلہ تو چینج ہوا تھا نا، وہ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، سورۃ البقرہ میں 144 ہے یہ آیت نمبر۔ کیا ہوا تھا وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ، تو مدینہ میں اکثر اہلہا یہود لوگ تھے، تو اللہ تعالی کا یہ حکم ہوا تھا، کیا ہے وہ حکم؟ لوگ بیت المقدس کی طرف رہتے ہوئے ان کی عبادتیں ادا کرتے تھے، تو اللہ تعالی کیا ہوا؟ ان کے مطابق ان کو تھوڑا خوش رکھنے کے لیے، یہود لوگوں کو تھوڑا خوش رکھنے کے لیے کیا کیے؟ مسلمانوں سے یہ حکم ہوا بیت المقدس کی طرف ہی کیا کرنا، بیت المقدس کی طرف رہتے ہوئے نماز ادا کرنے کا،
فاستقبلها رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند مہینے بیت المقدس کی طرف رہتے ہوئے کیا نماز ادا کیے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من میں یہی خواہش ہوتی رہتی تھی، کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام جو قبلہ کا استعمال کرتے تھے وہی استعمال کرنے کی خواہش ہوتی رہتی تھی، بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے تھے، کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتے بھی ہے کیا ہے وہ وحی نازل ہوتے یا نہیں، یہ سب دیکھنے کے لیے۔ تب ہے یہ آیت، یہ حکم ہوا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو وہ اس وقت کیا ہوا، سورۃ الفاتحہ اور ایک بار نازل ہوئی، ایسی ایک روایت ہے وَقَدْ صَحَّ أَنَّهَا مَكِّيَّةٌ، یہ سورۃ الفاتحہ مکیہ ہے، وہی مختار ہوا ہے عند جمہور الصحابہ والتابعین، صحابہ اور تابعین کے ہاں عمدہ رائے یہ مکیہ ہی ہے، کیونکہ سورۃ الحجر میں ایک آیت ہے، کیا ہے وہ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت نازل ہونے کا پس منظر بھی دیکھے تو تھوڑا اور ظاہر ہوگا۔ کیا ہوا تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کیا ہوا، ابو جہل ہے نا، ان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا، بہت زیادہ مال و دولت کمائے تھے وہ لوگ، وہ بھی کتنے قافلہ ہے، 7 قافلہ ہے، تو یہ سب دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو کیا ہے زیادہ پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، اور زیادہ پیٹ بھر کے کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، کبھی کبھی وہ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من میں ایسا ایک سوچ آیا، ایسا کچھ ہوتے تو میرے صحابہ کرام کو کچھ تو میں دے سکتا، ایسا اس کے متعلق وہ مال کی دولت تھوڑا میلان ہوا۔ تب نزل قولہ تعالی، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا تھا، کیا ہے وہ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، آپ کو ہمیں 7 مثانی، وہ تو سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کو دے دیا ہے۔ تو یہ 7 قوافل کے بدلے میں کیا ہے، آپ کو 7 من المثانی ہے نا، قرآن العظیم بھی ہے نا، اس لیے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، صحابہ کرام کی بات سوچ کر دکھ نہیں رہنے کا، واخفض جناحک للمؤمنین، یہ سب دنیاوی ہے، اس کی طرف آپ دیکھ کر کیا پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، وہ تو متاع الدنیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالی یہ ساری نصیحت دے رہے تھے اللہ تعالی۔ تو واخفض جناحک للمؤمنین سے کیا ہوا، مومنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کو تسلی دینا، وہی بہتر ہے ان کو یہ دنیاوی چیزیں کمانے سے بھی۔ تو یہ واقعہ تو ضرور مکہ میں ہوا ہے، اس لیے یہ سورۃ الفاتحہ وہ مکیہ ہے، ایسے ایک مختار رائے ہیں، وہی مکی بالنص، وہی مکی بالنص بولو تو یہ قولہ تعالی نا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، وہ آیت بالنصًا وہ مکی ہے، مکہ نص بولو تو وہ اس میں کوئی خلاف ہی نہیں، وہ مکہ میں ہی نازل ہوا ہے۔ اس سے کیا مراد، صریح النقل یعنی صحابہ کرام کا یہی رائے ہیں، کیوں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ ثابت ہوا ہے۔ امام قرطبی رضی اللہ عنہ ایسے 12 نام کا ذکر کیے ہیں اپنی تفسیر میں، اور امام سیوطی رضی اللہ عنہ
25 سے یا 25 تک سورۃ الفاتحہ کا نام بیان کیے ہیں اپنی تفسیر میں۔ تو ایسے یہ سارے اسماء، یہ سارے نام سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت پر اہم دلیل ہے، اس کی اہمیت پر اہم دلیل ہے یہ سارے اسماء، سارے نام۔ پیارے طلباء، ابھی ہم ایک نیا مسئلہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا ہے وہ؟ بیان الخلاف فی البسملۃ انہا من الفاتحۃ ام لا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ فاتحہ کا جزء ہے یا نہیں، یا قرآن کا جزء ہے یا نہیں، ایسے بہت ساری اختلافات ہے، وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، وہ فاتحہ کا جزء ہے۔ وَمِن كُلِّ سورہ، وَمِن كُلِّ سورہ، ہر سورت کا بھی جزء ہے۔ وَعَلَيْهِ قُرَّاءُ مَکہ وَالْکوفہ، کوفہ اور مکہ کے قاری لوگ وہی رائے والے ہیں۔ قراء مکہ بولتے ابن کثیر رحمہ اللہ، کوفہ کے قراء بولے تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا عاصم رضی اللہ عنہ و حمزہ والکسائی، یہ سب ہے۔ وفقہاہما، وفقہاؤہما، یہ مکہ اور کوفہ کے فقہا کو بھی یہی رائے ہے۔ وابن المبارک والشافعی، شافعی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن المبارک رضی اللہ عنہ، یہ سب کی رائے یہی ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کا جزء ہے اور ہر سورت کا بھی جزء ہے وہ۔ وخالفہم قراء المدینہ والبصرہ والشام، قراء المدینہ سے مراد کون ہے؟ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، نافع امام، اور قراء البصرہ سے، بصرہ سے ابو عمرو البصری، شام میں ابن عامر الشامی، ابن عامر، عبداللہ بن عامر الشامی، ایسے مدینہ، بصرہ، شام، وہاں کے قراء یہ رائے کی مخالفت کی ہے۔ وفقہاؤہا، مدینہ، بصرہ، شام کے فقہا بھی، ومالک والاوزاعی، مالک والاوزاعی رضی اللہ عنہم بھی۔ تو ادھر دو قسم کا چرچا ہو رہا تھا، یہ تو ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کا جزء ہے یا نہیں۔ کچھ علماء کے رائے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کا ایک آیت ہے، اور کچھ علماء کے ہاں وہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایسا جوڑ کر ایک آیت ہے۔ وَمِن كُلِّ سورہ، وَمِن كُلِّ سورہ ہے نا، ایسے ایک چرچا بھی ہے، کیا ہے وہ؟ ہر ایک سورت کا جزء ہے یا نہیں یہ بسم اللہ۔ اس میں صحیح من المذہب، مذہب کے ایک صحیح رائے کیا ہے؟ یہ آیت واحدۃ من القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایک آیت ہی ہے، وہ انزلت للفصل والتبرک، وہ سورتوں کے بیچ میں الگ کرنے کے لیے، تبرک کے لیے رکھی گئی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور باقی ہے وَلَمْ يَنُصَّ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فیہ بِالشَّیْءِ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کی تصریح نہیں کی ہے۔ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ السُّورَةِ عِنْدَهُ، فَظُنَّ، تو وہاں فَظُنَّ ایسے گمان ہوا، انہا لیست من السورت عندہ، یہ سورت کا ایک جزء پارٹ نہیں ہے، اس لیے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس کے متعلق کسی چیز کی تصریح نہیں کی۔ وسئل محمد بن الحسن رضی اللہ عنہ، یہ بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق پوچھے گئے محمد بن الحسن رضی اللہ عنہ، محمد بن حسن الشیبانی، ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے، وہ معلوم ہوگا، ابو یوسف وہ محمد معلوم ہوگا آپ لوگوں کو۔ فقالا، تب وہ فرمائے، ما بین الدفتین کلام اللہ، یہ دو جلد ہے نا، دو جلد، دو کور، اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالی کا کلام ہے، قرآن ہے۔
میرے پیارے دل عزیز بچوں، آج ہم سورۃ الفاتحہ کے چند اسماء، نام اور وہ نام رکھے جانے کا اسباب بھی پڑھے۔ آپ لوگ بخوبی سمجھے ہوں گے، اگر کچھ کوئی شک ہے تو پوچھنے کا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سورۃ الفاتحہ کے جز ہے یا نہیں، اور وہ قرآن میں سے ایک آیت ہے یا نہیں، ویسا چرچا بھی کر رہے تھے ہم۔ اگلے دنوں میں سورۃ الفاتحہ کے متعلق اور بھی چرچا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔